نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی الموعظۃ والتزکیہ۔ پیچھے ارتفاق ثالث کے بنیادی اساسی حاجات اور تقاضوں میں ایک اہم شعبہ جس نظریے پر جو ملک قائم ہوتا ہے اس کی تعلیم و تربیت، اس کی واعظ و نصیحت اور اس کی اساس پر تربیت یافتہ افراد تیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جس اسکول آف تھاٹ پر آپ ریاست کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو تعلیم و تربیت کے بنیادی مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ جو انسانی معاشرہ تشکیل دیا جانا ہے اور تعلیم و تربیت دینے والے اساتذہ کے بنیادی فرائض اور شرائط کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ تین امور شاہ صاحب نے اس فصل میں بیان کیے ہیں۔ شاہ صاحب نے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کی ہے کہ معلم الناس الخیر، انسانیت کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینا ایک اہم ترین کام ہے۔ تعلیمہ علی وجہین، اس تعلیم و تربیت جو ایک معلم نے دینی ہے انسانیت کو خیر اور بھلائی کی، اس کے ایک حوالے سے دو پہلو ہیں، علی وجہین۔ گویا کہ شاہ صاحب یہاں مقاصد تعلیم بیان کر رہے ہیں کہ ایک معلم کو اپنی تعلیم و تربیت کے بنیادی مقاصد پیش نظر رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ احدہما تعلیم ما یستقیم بہ اخلاقہم، انسانی معاشرہ تشکیل دینا ہے تو ضرورت ہے کہ انسانیت کے جو بنیادی اخلاق ہیں، کل انسانیت کے ہاں متفق ہیں، جن کی تفصیل شاہ صاحب پہلے بیان کر چکے ہیں، 7 بنیادی اخلاق۔ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں انسانوں کے وہ 7 اخلاق درست ہو جائیں۔ حکمت، جس میں پیچھے بیان کیا گیا تھا، حکمت، عفت، شجاعت، فصاحت، دیانت، سمت الصالح وغیرہ وغیرہ، یہ انسانیت کے بنیادی اخلاق ہیں۔ حکمت یعنی علوم پر ایسی گرفت، وہاں تعریف کی تھی کہ الجزم بالعلوم، علوم پر اس کو پختہ اعتماد، حکمت اسی کو کہتے ہیں۔ وہ علم خواہ تجربات سے حاصل کیا ہو، عقل سے حاصل کیا ہو یا نقل سے حاصل کیا ہو، علوم کا ٹھیک ٹھیک صحیح طور پر سمجھنا، یہ حکمت ہے۔ پاک دامنی کا اختیار کرنا عفت ہے۔ سماحت نفس اس کے اندر موجود ہو، بخل اور باقی دیگر خرابیاں جو سماحت کی ضد ہیں وہ نہ ہو۔ تو تعلیم کا مقصد سب سے پہلا یہ ہے کہ انسانوں کے جو بنیادی انسانی اخلاق ہیں وہ صحیح اور درست ہو جائیں۔ ایک معلم کے، ایک محاضر کے، ایک پروفیسر کے، ایک عالم کے، ایک استاذ کے بنیادی فرائض میں سے ہے کہ وہ لوگوں کے اخلاق کو درست طور پر قائم کرے۔ ان میں ہر انسان میں یہ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ان اخلاق کو درست رخ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام ہے معلم الناس بالخیر۔
اور دوسرا یہ کہ تعلیم کے نتیجے میں وَيَنْتَظِمُ بِهِ کہ ہی ضمیر کا مرجع وہی تعلیم ہے، کہ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں انسانی معاشرے کے جو بنیادی ارتفاقات وہ دو ہیں، ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث۔ ارتفاق اول سے تو انسانیت خود بخود اگلے مرحلے میں گزر جاتی ہے، شادی بیاہ خاندانی نظام بنانا، ارتفاق ثانی کے امور طے کرنا۔ تو تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اچھا گھر منظم کرنا، اچھے پیشے اختیار کرنا، جتنے بھی 5 بنیادی شعبے ہیں، حکمت اکتسابیہ، حکمت تعاونیہ، حکمت تعاملیہ، حکمت معاشیہ، حکمت منزلیہ، ارتفاق ثانی کی یہ 5 بنیادی دائرے ہیں۔ اس تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان 5 دائروں کا نظم و نسق وہ فرد اور وہ لوگ اچھے طریقے سے کر سکیں، ان کا فیملی سسٹم اچھا ہو، ان کے پیشے باوقار ہوں، ان کے معاملات صاف شفاف ہوں، ان میں تعاون باہمی کا جذبہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرے یہ کہ ارتفاق ثالث، ایک ریاست اور ایک مملکت میں رہتے ہوئے آپ کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں، سیاست المدینہ اور معیشت المدینہ، اس کا نظام درست ہو۔ ظاہر ہے کہ ارتفاق ثالث میں انسانی زندگی کے جو باقی ارتفاق ثانی کے 5 شعبے ہیں ان کو مزید ترقی دی جاتی ہے، وہ ریاست ایک گھر کے طور پر کام کرے، جیسے گھر کا سربراہ اپنے خاندان کے لیے کردار ادا کرتا ہے، ایسے ہی ریاست کا سربراہ اپنے شہریوں کے لیے ان کو اپنی اولاد سمجھ کر پالے پوسے، ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ، عدل و انصاف وغیرہ وغیرہ، یہ جو 5 شعبے اب اس کے چل رہے ہیں، جس میں قضاء ہے، سیکورٹی سسٹم ہے، جی وغیرہ۔ تو یہ تمام شعبوں کا انتظام، نظم و نسق، سسٹم اچھا بنا لیں، تعلیم کے نتیجے میں اس میں ارتفاق ثالث کا سسٹم بنانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اعلیٰ تحری الصواب، ٹھیک ٹھیک اور درست، یہ نہیں کہ نظام تو ہوتا ہی جیسا کیسا بھی ہو، ہر ریاست کا ہوتا ہے، گھر کا نظام بھی جیسا کیسا ہوتا ہے، میاں بیوی لڑ جھگڑ بھی رہے ہوں، گھر میں دنگا فساد بھی ہو، گھر تو پھر بھی چل رہا ہے، لیکن اعلیٰ تحری الصواب، ٹھیک ٹھیک درست طریقے پر وہ گھریلو نظام، ارتفاق ثانی بھی اور ارتفاق ثالث بھی۔ وَإِقَامَةِ خَيْرٍ، ایک اہم بڑا جملہ یہ بھی استعمال کیا کہ یہ دونوں ارتفاقات میں خیر اور بھلائی کا نظام قائم ہو۔ اس تعلیم کے نتیجے میں ان دونوں دائروں کے اندر خیر اور بھلائی، انسانوں کی خیرخواہی کی بنیاد پر نظام قائم ہو۔ تعلیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ اخلاق درست ہوں اور ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث کے نظم و نسق کو اچھے طریقے سے درست طور پر قائم کیا جائے۔ تعلیم کے یہ اثرات تعلیم یافتہ افراد میں ظاہر ہونے چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے تعلیم کے حوالے سے کہ تعلیم ما یستقیم بہ تقربہم الی اللہ تعالی، پیچھے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ انسان کے اندر ایک فطری اور بنیادی جذبہ ہے جس سے انسان اپنے خالق و مالک اور شہنشاہ مطلق سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ تعلیم کے نتیجے میں اس میں جو اقترابات الی اللہ والے امور ہیں وہ درست ہو جائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو احکامات ہیں، اخلاق ہیں، وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں وما ینتظم بہ، دوسرا پہلو یہ ہے
کہ حالہم فی الدار الآخرہ، ان کی مجموعی حالت آخرت میں بھی منظم ہو، جیسے دنیا میں منظم خیر کا نظام قائم کیا ہے، ایسے آخرت میں بھی ان کی حالت قبر میں، حشر میں، اگلے تمام مراحل میں وہ اعلیٰ اور اچھے درجے کی منظم ہو۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں علامہ نسرد تفصیلہ انشاء اللہ تعالی۔ دوسرا مقالہ جو اس کتاب کا آگے آ رہا ہے، اس میں شاہ صاحب نے تقرب بارگاہ الہی کا جو مکمل نظام اور سسٹم ہے، اس کے منظم کرنے کے جو قاعدے اور ضابطے ہیں، شاہ صاحب نے کہا ہم وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو تعلیم کے نتیجے میں ایک تو دنیا کے اندر اخلاق کا درست ہونا، ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث کا منظم ہونا، اور آخرت کے اعتبار سے ایسا عمل کہ دنیا میں رہتے میں تقرب بارگاہ الہی اس طریقے سے حاصل کرے کہ آخرت کی حالت میں بہتر انتظام ہو سکے۔ مقاصد تعلیم کے ابتدائی درجے میں یہ دو پہلو ہیں، تعلیمہ علی وجہین۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ہم تعلیم کا جائزہ لیں، پہلی تعلیم تو بنیادی ہے، بنیادی ابتدائی یا ثانوی درجے کی تعلیم، اور دوسرے پہلو سے اگر ہم تعلیم کا جائزہ لیں یعنی اعلیٰ تعلیم کے تناظر میں، اس کے بھی پھر دو پہلو ہیں، وَبِتَقْسِيمٍ ثَانٍ عَلَى وَجْهَيْنِ، دوسری تقسیم کے تناظر میں بھی تعلیم کے دو پہلو ہیں۔ نمبر 1 الاول افادۃ المسائل التي هي اصول انتظامهم وتقربهم۔ استاذ کا کام ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ان مسائل کی نشاندہی کرنا، التی ہی اصول انتظامہم، کہ مسائل کو حل کرنے کے جو انتظامی اصول ہیں وہ سمجھانا۔ یہ دونوں کام اخلاق درست کرنے کے لیے اور ارتفاق ثانی اور ثالث کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے ایک نظام بنے گا۔ تو ہر سسٹم کے کچھ بنیادی اساسی اصول ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں میٹرک تک تو یہ بحثیں نہیں ہوتی، یہاں تو بنیادی اخلاق اور بنیادی آداب اور طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ لیکن یہ تمام امور، اس کا نصاب بنانا، تعلیم دینا، سیاسی نظم و نسق، انتظامی امور، ایگزیکٹو کے امور، عدالتی امور، پارلیمانی امور، ان کے اصول اور ضابطے اصول انتظام ہیں۔ تو وہ اصول انتظام یعنی پالیسی بنانا، قانون سازی کرنا، عدالتی ڈھانچے پر نظر رکھنا، اس کے امور کو سمجھانا، ہائر ایجوکیشن اسی بات کے لیے ہے۔ جب تک وہ اعلیٰ درجے پر یہ اصول انتظام پیش نظر نہ ہو تو اگلے درجے کا نظم و نسق قائم نہیں ہو سکتا۔ وَتَقَرُّبِهِمْ، ایک تو اصول انتظام دنیا کے نظم و نسق کے اعتبار سے، پھر اسی طریقے سے وہ اصول جو تقرب بارگاہ الہی کے لیے کہہ لیں، یا کم از کم نظم و نسق کے قریب ترین کرنے کے حوالے سے بھی کیا ہے، اصول سامنے ہونے چاہیے انسانی معاشرے کو، کیونکہ یہ تو معروضی حالات کے مطابق حکمت عملی بنائی جاتی ہے، اس تمام دستیاب حالات کے تناظر میں سارے نظم و نسق قائم کیا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ خطاباً تارتاً و کتاباً اخری، جب بھی تعلیم اگلے درجے میں چلی جاتی ہے، اعلیٰ تعلیم جسے کہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں، وہاں کتاب سے نہیں تعلیم دی جاتی، کتاب سے تو بہت کم ہوتی ہے، تو وہ مطالعہ کرے۔ وہاں جو گفتگو یا بات چیت ہے وہ خطاب کی صورت میں ہوتی ہے، خطاب دونوں طرف سے،
جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ آپس میں ڈیبیٹ کریں، مکالمہ کریں، اور اسی طریقے سے جو استاذ یا گفتگو ہے تو وہ اپنی گفتگو میں تمام باتوں کو سم اپ کرے۔ خطاب کی اساسیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو بنیادی اساسی اصول جب طے کر لیے جاتے ہیں، یا جو عوام میں یا لوگوں میں جو چیز مشہور ہوتی ہے اس کی اساس پر ان کے اندر وہ عملی تحریک پیدا کرنا کہ جس سے وہ اس کے لیے پرجوش ہوں، اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ان میں تحریک پیدا ہو، موٹیویشن پیدا ہو، یہ خطاب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس میں عقل کا کم استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جذبات کو ابھار کر وہ بنیادی تحریک پیدا کی جاتی ہے کہ وہ ملک اور قوم، ریاست، گھر کے نظم و نسق کے لیے یہ کردار ادا کرے۔ وہاں لمبی چوڑی کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، شاہ صاحب نے کہا کہ خطاباً تارتاً، کبھی خطاب کے ذریعے سے اور کبھی کتاب کے ذریعے سے، لیکن بنیادی طور پر وہ اصول انتظام سمجھانا ہے، اور اس میں ان کو مسائل ان کے سامنے رکھ کر مسائل کے حل کرنے کی تربیت دینی ہے کہ یہ چیلنج درپیش ہو، یہ مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے عملی طور پر، قانون سازی کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے، نظم و نسق کے حوالے سے انتظامیہ کو یہ چیلنج درپیش ہو، یہ مسئلہ درپیش ہو تو اسے پریکٹیکلی طور پر آپ نے حل کیسے کرنا ہے۔ معلم الناس بالخیر کا یہ بھی ایک بڑا بنیادی فریضہ ہے۔ والثانی، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ معلم یہ تمام تر کرنے کے ساتھ ساتھ القاء الحیۃ طیبہ ہے یا طبیعیہ ہے، دونوں باتیں ہیں، التی تسمى بالسکینہ۔ استاذ پورے اعتماد اور اس کے ساتھ اپنے ان لوگوں میں وہ حیت، وہ صلاحیت ان کے اندر القاء کرے جس کو اطمینان و سکون کی کیفیت کہتے ہیں، کیونکہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ خوب غور و فکر اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ کی جائے، مطمئن طور پر کی جائے تو وہ درست نتیجہ دیتی ہے۔ جلد بازی میں، بھڑکتے ہوئے، غصے کی حالت میں، بغیر کسی اطمینان و سکون کے بھاگ دوڑ میں کوئی فیصلے کیے جائیں تو وہ نتیجہ نہیں دیتے۔ اس کی طبیعت میں اطمینان و سکون، اس کی روح مطمئن ہو، اس کا ضمیر اندرون مطمئن ہو، یہ حیت القاء کرنا، توجہ ڈالنا، اس کا فکر کرنا کہ وہ آدمی جب کسی بھی علم کو حاصل کرتا ہے اور اس پر مکمل عبور ہو جائے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اطمینان ہے، اس کے ہر سوال کا شافی جواب ہوتا ہے، تو ایک سکینت کی سی کیفیت، ایک خاص لذت اس علم کی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر سمجھ نہ آئے اور شک و شبے کی حالت میں ہو اور سوالات ابھی موجود ہوں تو پھر سکینت کی کیفیت طاری ہوگی نہیں۔ اور اس کی تفسیر بالتوجہ الی دار الآخرہ، آخرت کی طرف توجہ سے بھی کی جاتی ہے کہ طبیعت جو ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی مستقبل پر نظر رکھنے کی اس میں صلاحیت ہو۔ جو بھڑکتی ہوئی طبیعت ہوتی ہے وہ عارضی فیصلے کرتی ہے تھوڑے سے زمانے کے لیے، لیکن جب آدمی ٹھنڈے دل و دماغ سے کوئی کام کرتا ہے تو دنیا کا جو آخرت ہے، مستقبل ہے، اور مرنے کے بعد کا جو آخرت ہے ادھر توجہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی والتولی عن دار الغرور، دھوکے کا گھر جو ہے دنیا، اس سے وہ اس کی بے رغبتی پیدا ہو۔ وعما ينتجه اطمینان النفس بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر جو محض مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اس سے وہ بچے بقوارع المواعظ تارةً، واعظ و نصیحت کی جو کھٹکھٹاہٹ ہے اس سے،
ڈانٹ ڈپٹ، اور یا اعلیٰ درجے کے انسانوں کی صحبت اور لوگوں کے درمیان کاموں کے اعتبار سے آگے بڑھنے کا جو عمل ہے، اس کے ذریعے سے اس کے اندر دنیا کے جو امور ہیں صرف انہی کے لالچ میں نہ رہے، بلکہ اس سے آگے کی باتیں سوچیں۔ ایک بات دیکھ لیجیے کہ جو آدمی دنیا کے کاموں کی لالچ میں مبتلا ہے، وہ کبھی بھی میرٹ پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ ایک انتظامی افسر اگر اس کے اندر لالچ ہے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ بہت بڑا نقصان ریاست کا یا جن کا فیصلہ کرنے بیٹھا ہے ان کا کر دیتا ہے، لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی دولت کما لی تو وہ رہ جانی یہی ہے، آخرت کا فکر ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی توجہ ادھر ہے، تو ضرور وہ میرٹ پر، اس کے نزدیک وہ سونا ہو، مٹی ہو، چاندی ہو، سب برابر ہوتی ہے۔ صحابہ کے اصول انتظام اس کی بڑی بنیادی مثال۔ تو یہ چیز یا تو صحبت سے منتقل ہوتی ہے، یعنی ایسے بے نفس بے غرض انسان جو صرف خدمت انسانیت کے لیے سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرے، یا جب لوگوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تقابل ہوتا ہے، اور وہاں انسان دیکھتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ دیکھو انہوں نے اتنی کوشش کی اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ تو دو طرح سے تعلیم کے مقاصد متعین کیے جا سکتے ہیں، دونوں پہلوؤں سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مقاصد تعلیم ہے کہ ایک تو ارتفاق ثانی اور اتفاق ثالث درست ہو، اس کی عقل پیدا ہو، اخلاق درست ہو، اصول انتظام اور اس حوالے سے جو درپیش مسائل ہیں ان کو سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت۔ اب ذرا اس معیار پر اپنے ملک کے نظام تعلیم کو دیکھو، معلم الناس الخیر کا سب سے بڑا دعویٰ علماء کرتے ہیں، مسجدوں کے خطیب کرتے ہیں، خطابتیں بھی بڑی جوش پرجوش ہوتی ہیں، لیکچر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کیا وہ اصول انتظام سمجھاتے ہیں؟ کیا وہ ارتفاق ثالث اور ارتفاق ثانی کے حوالے سے تربیت دیتے ہیں؟ کیا وہ اخلاق جو بہادری، حکمت، شجاعت وغیرہ وغیرہ، عفت، سماحت، اس کے حوالے سے کوئی تعلیم مقصد ہے؟ اسی طرح سارے جتنے بھی یونیورسٹیوں کے پروفیسر، لیکچرر، پرنسپل بھی بیٹھے، کیا مقاصد تعلیم یہی ہے؟ تو یہ مقاصد تعلیم بڑے اہمیت کے ساتھ شاہ صاحب نے بیان کی ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو معلم الخیر ہے اس کی کچھ شرائط اور اس کے کچھ بنیادی اوصاف ہیں، وہ وصف پائے جاتے ہیں تو وہ استاد بننے کے لائق ہے۔ شاہ صاحب نے شرائط بیان کی، وَأَيَّمَّا كَانَ فَمِن شَرْطِ مُعَلِّمِ الْخَيْرِ أَن يَكُونَ، معلم الخیر کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ یہ درج ذیل اس میں اوصاف پائے جائیں اور ان شرائط پر وہ عمل درآمد کرنے والا ہو۔ نمبر 1، عدلاً، سراپا عدل ہو، صرف انصاف پسند زبانی کلامی نہیں، توازن ہو اس کی زندگی کے تمام معاملات میں، گھر میں، باہر میں، ادھر ادھر، اخلاق، آداب۔ واعظ کی شرائط بھی یہی ہیں، خطیب صاحب کی شرائط بھی ہیں، عدلاً، خود سراپا عدل ہو۔ اسی طریقے سے اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ تام الاخلاق، تمام اخلاق کامل اور مکمل طریقے سے اس کے اندر موجود ہوں، حکمت بھی ہو، عفت بھی ہو، سماحت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، فصاحت بلاغت بھی ہو، اور دیانت بھی ہو، سمت صالح بھی ہو۔ اصل معلم تو کیا ہے؟ وہ ہوگا نا جس میں یہ تمام چیزیں ہوں، کیونکہ جب اس نے اعلیٰ ان کے اخلاق درست کرنے، تو درست کرنے والے کے اپنے اخلاق درست نہیں تو وہ کیا درست کرے گا؟ خود وہ انصاف پسند یا عدل نہیں ہے تو وہ آگے عدل کیا کرے گا؟ مؤثراً للآخرہ
علی الدنیا ولذاتھا، دنیاوی لذتوں پر آخرت کے جو فوائد اور ثمرات ہیں ان کو ترجیح دے۔ ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو دنیا کی لذتوں کو ٹھکرا دے، دنیاوی لذتوں سے دور ہو کر آخرت کو ترجیح دے کہ کیا میرے اس عمل کے نتیجے میں بچے کو جو میں نے غلط پاس کیا ہے، غلط نمبر دیے ہیں، ہاں جی، غلط طور پر اس کو بڑھا چڑھا کر صرف ہاں جی یہ دکھانے کے لیے، شہرت بازی کے لیے کیا ہے، تو کیا آخرت میں اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے گا؟ چوتھی خصوصیت اور وصف یہ ہے کہ ناصحاً للخلق، مخلوق کا انتہائی خیر خواہ ہو۔ مخلوق خلق کہا ہے، انسان بھی نہیں، مسلمان کی بات بھی نہیں کی، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور ہیں، انسان ہے، باقی جو بھی چیزیں ہیں، خیر خواہی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ آمراً بالمعروف، جتنی انسانیت کے مسلمہ اچھائیاں ہیں ان کا حکم دینے والا اور ان کا نظام قائم کرنے والا ہونا چاہیے۔ معروف کی تعریف مولانا سندھی نے کی نا، کہ معروف انسانیت کی وہ مسلمہ نیکیاں جس پہ کسی بھی فرقے، گروہ، مذہب کا اختلاف نہیں ہے، عدل ہے، سچ ہے، دیانت ہے، امانت ہے۔ کون سا مذہب ہے جو اس کو کہتا ہے، یا کون سا اسکول آف تھاٹ ہے کوئی سرمایہ داری یا سوشلزم جائز قرار دیتا ہے؟ نہیں، اچھا سمجھتا ہے۔ یہ معروفات، تو انسانیت کے ان مسلمہ امور کا نظام قائم کرنے والا، حکم بھی دے اور نظام بھی بنائے، یہ صرف آرڈر ہی نہ چلائے۔ ناہیاً عن المنکر، اور جتنے انسانیت کے مسلمہ برائیاں ہیں ان سے روکنے والا۔ حافظاً لکتاب اللہ و سنت رسولہ، مسلمان معاشرے میں نظام قائم کرنا ہے تو اس کا بنیادی دستور اور آئین اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور طریقہ انقلاب ہے۔ تو کتاب و سنت کے جو بنیادی احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنے والا حافظ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم بنیادی احکامات کی تو حفاظت کرے، اس کو ڈسپلن کو توڑنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ متبحراً فی معانیہا و حکمہا، اور وہ استاد صاحب صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا حافظ نہ ہو، زبانی یاد نہ ہو صرف چند باتیں، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے معانی اور ان کی جو حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے جو پورا میکنزم کار فرما ہے، علم اسرار الدین، اس کا وہ متبحر عالم ہو، اس پر عبور ہو۔ صحیح استاد تو وہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وسیع نفس ہو، کھلی طبیعت کا ہو، ضیق النفس، ہر وقت چڑچڑا، اپنے کیا ہے ہاں جی تنگ سینہ، اس کا ہر وقت لڑائی جھگڑا، غصہ، انتشار نہیں۔ تعلیم وہی دے سکتا ہے جو سب سے کھلی طبیعت کے ساتھ ملے، ہر ایک سے مسکرا کر بات کرے۔ لوگ کہتے تھے یہ مولانا سعید احمد رائے پوری صاحب یہ اپنے وقار کا خیال نہیں کرتے، بچوں سے باتیں۔ بھائی بچوں سے جب تک ہنس کر بات نہیں کریں گے تو نظریہ کیسے سمجھائیں گے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں وسیع النفس ہو، کھلی طبیعت کا آدمی ہو، تبھی تو کیا ہے ان سے بے تکلف بات کرے گا تو بات سمجھائے گا نا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کبیر الہمہ، بلند ہمت ہو، ہمت بھی بڑی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے لیے حوصلہ چاہیے۔ بچہ ہے، سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، تو جلدی اکتا گیا، ہمت اس کی کمزور پڑ گئی، اکتاہٹ پیدا ہو گئی، تو وہ کیا سکھائے گا لوگوں کو؟ بلند ہمت ہو۔ 11ویں خصوصیت یہ کہ راشدن مرشدن، خود بھی رشد و ہدایت کے سیدھے راستے پر ہو
اور دوسروں کو بھی صحیح راستے پر ڈالنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو، راشد بھی ہو اور مرشد بھی ہو۔ جی، بسا اوقات انسان راشد ہوتا ہے، خود نیک اور اچھے راستے پر چل سکتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو چلانے اور آگے سکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، متعدی طبیعت نہیں ہوتی اس کی۔ استاذ کے لیے تو متعدی طبیعت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ راستوں کو، لوگوں کو راستہ دکھائے، اور دکھائے گا وہی راستہ جو خود سیدھے راستے پر ہوگا۔ اگر خود ہی غلط راستے پر ہے، غلط سبق یاد کر رکھا ہے، تو پھر کیا ہے، دوسروں کو ہدایت کے بجائے وہ کسی الٹے راستے پر ڈال دے گا۔ 12ویں خصوصیت، مقسطاً قاصداً مقتصداً، عدل و انصاف عملاً کرنے والا ہو۔ پہلے تو تھا سراپا عدل ہو، اور اب ہے عدل و انصاف کرنے والا ہو، میانہ رو ہو، توازن ہو اس کی زندگی میں۔ جی، قرآن حکیم میں 3 باتوں کا ذکر کیا، 3 طرح کے آدمیوں کا، وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ ایک وہ آدمی جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، غلط کاریاں، غلط کام، غلط فیصلے، غلط ڈسیزن کے ذریعے سے، اور ایک وہ جو بہت اعلیٰ درجے کے سابقٌ بالخیرات، ہاں جی، بہت اونچے دماغ کے، وہ ظاہر گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں یا کچھ، اور ایک یہ کہ درمیان میں مقتصد، درمیانے۔ تو کم از کم استاذ کے لیے مقتصد تو ہونا ضروری ہے۔ 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ ذا سمت طیب، اچھی عادات و اطوار کا مالک۔ 14ویں خصوصیت یہ کہ دیانت کاملۃ، کامل طور پر دیانت دار ہو۔ اور دیانت کی تعریف پیچھے گزری تھی اخلاق میں سے، کہ اس کے دماغ، اس کا دل، اس کا نفس تینوں ایک پیج پر ہوں داخلی اعتبار سے، اور اس کے فیصلوں، اس کے لوگوں کے سمجھنے سمجھانے میں بھی جو ظاہر ہو وہی باطن ہو، جو باطن ہو وہی ظاہر ہو، دوغلا پن نہ ہو۔ اور ایک اور خصوصیت بھی ہے استاذ کی، وحکمت عمیقۃ، گہری حکمت، عقلی شعور رکھنے والا ہو، سرسری سی حکمت نہیں، عمیقہ، گہری۔ حکمت کی جو تعریف شروع میں بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ جتنے بھی آپ نے علوم حاصل کیے ہیں ان پر اتنا پختہ اور یقین ہو، اور پھر وہ آپ کے دماغ میں محفوظ بھی ہو، اور پھر اس کی اساس پر آپ پیش آمدہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ تو جتنی حکمت عمیق ہوگی اتنا ہی آپ صحیح طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر سکیں گے۔ یہ سب کے ساتھ ساتھ استاذ اور مرشد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ناظراً فی اسباب انقیاد الناس لہو، ان تمام پہلوؤں پر بھی اس کی نظر رہنی چاہیے جس سے لوگ اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ یہ سب کچھ موجود ہو لیکن ایسے بھونڈے طریقے سے کر رہا ہے کہ لوگوں کی انسلٹ کر رہا ہے، لوگوں کی توہین کر رہا ہے، ہاں جی، ان اسباب کو نہیں اختیار کرتا، کیونکہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا ہے تعلیم و تربیت کے لیے، اور وہ پیار اور محبت سے ہوتی ہے، تو ان اسباب پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی آخری بات شاہ صاحب نے کہی کہ وَلَا بُدَّ لَهُ مِن تَفَوُّقٍ عَلَيْهِمْ، جن کو وہ تعلیم دے رہا ہے ان پر وہ اس کو فوقیت اور مرتبت حاصل ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو لوگ کیا ہے، آپ کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اما کثرت الدیانت والعلم، کہ آپ کی دیانتداری اور علمی بلندی کی وجہ سے لوگ آپ کو بڑا مان رہے ہیں۔ اگر اس کے نزدیک استاذ
کسی بھی طالب علم کے نزدیک استاذ بے وقار ہو تو وہ اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس کی کلاس میں لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بیٹھتے ہیں تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے کھیل کھول رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس نے ایسے ہی گپ لگانی ہے، کوئی ادھر ادھر کی قصے سنا کر چلے جانا ہے، بس اسکول یا کالج میں مدرسے میں وقت گزاری کرو. لیکن جو علمی اور عقلی طور پر استاذ گفتگو کرتا ہے علم کی بنیاد پر، دیانتداری کی بنیاد پر، تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، اس کو بڑا مانتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں. یا ایک اور شکل ہو سکتی ہے، اور وہ انبیاء علیہم السلام یا اونچے درجے کے اولیاء اللہ کے حوالے سے ہوتی ہے کہ وہ اما بخرق عادت لا توجد، یا کوئی کرامت یا معجزہ جسے کہتے ہیں، خرق عادت، کام ایسا وہ کر کے دکھائے جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، یا ہوتا ہے تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. او قل ما توجد فی غیری، جیسے اولیاء اللہ. تو یا تو علمی دیانت اور علم اور شعور کی وجہ سے اس کا لوگ ادب اور احترام کرتے ہیں اور اس کی بات توجہ سے سنیں. اس لیے وعظ کہنے کی شرائط میں سے امام غزالی وغیرہ نے بھی لکھا، بنیادی طور پر وعظ یا تو حکمران کہے، اور یا ایسا کوئی مرشد کہے کہ جس کی بات لوگ توجہ سے سنیں اور ان کے دل اس کی بات کے سامنے جھکے ہوئے ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی وعظ کہیں تو بات ہے، ہارون الرشید حکم دے وعظ کہے تو بات ہے. حکمران ظاہر ہے کہ اس کے پاس حکومت کی طاقت ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کو وعظ کہنا یا تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک بیچارہ کمزور سا آدمی جا کر تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے تو آگے سننے والا چودھری ہوتا ہے، آگے سے وہ اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو کیا کوئی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا جی. تو تبلیغ کے بنیادی اساسی اصولوں میں مبلغ کا باوزن ہونا ضروری ہے، یا تو اپنے علم، تقویٰ، دیانت کی بنیاد پر، یا اس کے پاس حکومت ہو. پھر اس کے علاوہ کسی کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک شاہ صاحب نے پہلے مقاصد تعلیم بیان کی ہے، پھر ایک استاذ کی جو بنیادی خصوصیات ہیں 17 کے قریب وہ بیان کی کہ یہ شرائط ہیں. شاہ صاحب نے اس کے لیے تو شرط لکھا ہے، فمن شرط معلم الخیر، معلم الخیر کی شرائط میں سے یہ ہے. اگر شرط نہ پائی جائے تو اسے معلم بننے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد شاہ صاحب نے طریقہ تعلیم اور آداب بیان کیے ہیں. ومن ادب المعلم للناس الخیر، انسانیت کو خیر کی تعلیم دینے والے کے آداب اور طریقہ کار میں سے یہ ہے کہ ان ینزل الی متفاہمہم، لوگ جس درجے میں بات سمجھتے ہیں آپس میں، جس زبان میں، جس لیول پر گفتگو ہو رہی ہے، تو معلم کو وہیں نیچے اتر کر گفتگو کرنی ہے. پرائمری کو پڑھا رہا ہے تو پرائمری جس درجے کے بچے سمجھ سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے، میٹرک کو پڑھا رہا ہے تو اس کے حساب سے، اس سے اعلیٰ تعلیم والے ہیں تو اس کے حساب سے جی، جیسی کلاس کی نوعیت ہو اس کے مطابق نیچے اترے. اسی لیے قدیم زمانے کا یہ طریقہ تھا کہ جو پہلی کلاس ہے نا، نوخیز بچے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھنے والے سینئر بڑے استاذ کو دیا کرتے تھے. ایک تو اس میں تحمل اور بردباری ہوتی ہے، وہ بچے کو پھر ذبح نہیں کرتا، مار مار کے لال سرخ نہیں کر دیتا، اولاد سمجھتا ہے، نرمی ہوتی ہے اس کے دل میں. دوسرا تجربہ ہوتا ہے، اور وہ پھر ان کی نفسیات کے مطابق ان بچوں کو تعلیم دیتا ہے. یہ طریقہ تعلیم ہی غلط ہے. ان ینزل الی متفاہمہم، دوسرا یہ کہ جس طرح کی مجلس ہے اس کے مطابق گفتگو کرنی ہے، ان کے فہم کے مطابق. کلام یا گفتگو کی جو باریکیاں ہیں نا، دقائق ہیں، باریک باتیں، گہری باتیں، وہ اپنی گفتگو میں استعمال نہ کریں. بات سمجھانی ہے، کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، شعور دینا ہے، رہنمائی دینی ہے، تو
تو اس میں بڑی باریک قسم کی فلسفیانہ اور بڑی لمبی چوڑی گہری باتیں کرنا جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ایسی باتیں کرے گا تو اس کے دو ہی نتیجے ہوں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اما ان یکذب، لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کی تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے کیونکہ انہیں سمجھ آئی نہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس جگہ کی باتیں کر رہے ہیں، انکار کریں گے۔ یا او یختلف قلوبہم علیہ، ان کے دل اس سے اختلاف کریں گے، شک کی حالت میں رہے گا، ہاں جی، اس کی بات ماننے کے بجائے وہ اس باریک باتوں کے الجھاؤ میں پڑ جائیں گے، جہاں ذرا سی دقیق بات آ جائے۔ اور یا تیسری شکل یہ ہوگی کہ جب یا اختلاف کریں گے یا انکار کریں گے یا اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کوئی فائدہ اس کے علم سے لوگوں کو نہیں ہوگا، کوئی باریک بات سمجھ نہیں آئی تو کیا فائدہ ہوگا، عملی طور پر تو وہ بیکار بات ہے نا۔ تیسرا اس کا تقاضا یہ ہے، جو معلم ہے لوگوں کو شعور دینا چاہتا ہے کہ وَلْيَكُنْ أَكْثَرُ مَيْلِهِ إِلَى الْخِطَابِيَاتِ، اس کا میلان اپنی گفتگو اور پڑھنے پڑھانے میں خطابیات کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ عقلی صغرے کبروں کی طرف، منطقی بحثوں میں مت الجھے۔ دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک خطابی طریقہ ہوتا ہے جو قرآن حکیم نے اپنایا ہے، یعنی ایسا اسلوب جس میں اچھے الفاظ کے ساتھ اور دل کو متوجہ کرنے والی گفتگو کر کے ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچے، جذبات کو ابھار کر۔ عقل زیادہ نہ استعمال کرنی پڑے، کیونکہ عام آدمی عقل کا زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ تو خطابی طریقہ کار، اور خطابی طریقہ کار میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بات لوگوں کے ہاں تسلیم شدہ ہے نا، مسلمہ ہے، اس مسلمے کو بنیاد بنا کر اپنا نظریہ سمجھانا، اپنی بات سمجھانا، وہ مسلمہ چاہے فی الواقع عقلی طور پر غلط بھی کیوں نہ ہو۔ خطیب جو ہے جب خطابت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس انداز میں جوش پیدا کر دیتا ہے، ان میں ایسی موٹیویشن پیدا کر دیتا ہے کہ کسی واقعے سے وہ فی الحقیقت غلط بھی ہو تو تب بھی کیا ہے، وہ اپنا مطلب کہ یہ بات آپ کی تسلیم شدہ ہے، تو جب یہ تسلیم شدہ ہے تو یہ بھی مانو۔ یہ خطابی طریقہ ہے جی، جو چیز ان کی تسلیم، قرآن کا انداز اور اسلوب یہی ہے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ بھی سورج لوگ طلوع ہوتا دیکھا، غروب ہوتا دیکھا، تمام انسانیت کا عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ سورج گردش کر کے ادھر جاتا ہے، تو سورج گردش کر رہا ہے۔ قرآن نے اسی تناظر میں بات کی ہے۔ اب انسانیت کو پہلے یہ سمجھانا کہ نہیں، زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، تو دقیق الکلام ہے یہ۔ اس کو صرف وہی جو آج کی سائنس نے دریافت کیا اور اب ان کے سامنے آیا، بات آئی تو انہوں نے اس کی بنیاد پر گفتگو کی ہے نا۔ ہزاروں سالوں سے سارے عقل مند یہی کہتے رہے کہ سورج گردش کر رہا ہے، تو قرآن نے اسی کو، لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے۔ تو خطابیاتی طریقہ کار اپنانا چاہیے جس کے ذریعے سے بات سمجھانی۔ یہ طریقہ تعلیم، تین چیزیں آ گئیں: مقاصد تعلیم، استاذ کی شرائط، اور طریقہ تعلیم کے تین بنیادی اساسی امور۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے کہ جو تعلیم و تربیت کے بنیادی ارکان کون سے، میٹیریل کون سا ہے جس کے ذریعے سے آپ نے تعلیم دینی ہے جی، مواد کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے مقاصد تعلیم حاصل کرنے ہیں، تعلیم دینی ہے۔ تو وہ شاہ صاحب نے یہاں متعین کیے ہیں تین: ارکان العظت والموعظہ، نصیحت اور موعظت کے بنیادی ارکان۔ نمبر 1، تعلیم و تربیت دیتے ہوئے ماضی کی تاریخ
ماضی کے خبریں یا حال کی خبریں، قصص و اخبار، تورث تنفرا من دار الدنیا، جب آپ اس کے اندر مستقبل کی فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر، دنیا سے کہ جو لذتیں ہیں ان سے نفرت دلانے کے لیے آپ کو واقعات اور قصص کا سہارا لینا ہے، اور یہ ماضی کے قصے اور خبریں تعلیم و تربیت اور تزکیے اور وعظ و نصیحت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ قرآن حکیم کا زیادہ تر حصہ واقعات اور قصص کے بیان پر ہے۔ آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، کامیاب انعام یافتہ اور انعام یافتہ لوگوں کے بھی، اور جو ضالین اور مغضوب علیہم ہیں ان کے بھی قصے بیان کیے ہیں۔ تو تاریخ سے نتائج اخذ کیے ہیں، ان کو بنیاد بنایا ہے، اور پھر ان کی بنیاد پر کوئی ایک علمی قاعدہ، ضابطہ، شعور یا حکم قرآن پاک نے سمجھایا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں رکن العظہ تھی، نصیحت کا پہلا رکن قصص و اخبار، خبریں ہیں اور واقعات ہیں، تاریخ کے تمام چیزیں، تورثو، جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ تنفرا من دار الدنیا، دنیا کے علاقے سے، اس سے دار دنیا سے کیا نفرت پیدا ہو، اور آخرت کے لیے، مستقبل کے لیے وہ تیار ہو۔ وَكَسْرًا لِثَوْرَةِ النَّفْسِ، انسانی نفس کی جو تیزی ہے وہ ٹوٹے، نفسانی خواہشات، نفسانی لذات، واہیہ، اور یہ دو طریقے سے ہوتی ہے، واہیہ اما بتنکیلات مترتبۃ علی الفساد دنیا و آخرۃ، ماضی کے قصص کے تناظر میں، تاریخ کے تناظر میں، دنیا اور آخرت میں اس پر جو فساد مرتب ہوا، ماضی میں فلانی غلطی ہوئی تو اس کے نتیجے میں کس کس قوم پر کیسے عذاب آیا، دنیا میں آیا یا آخرت میں آئے گا، فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، حامان کا، ان کے ماضی کی تاریخ سے تنکیلات جو ہوئی ہیں، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عذاب آئے، تاریخی غلط فیصلوں کے نتائج قوموں نے بھگتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرہ، اس کی سزا بخت و نصر اور جالوت کے ذریعے سے بھگتی ہے۔ تو نصیحت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جن جن لوگوں نے جو غلط ڈسیژن کیے ان کے نتیجے میں کیا کیا سزائیں آئیں، او ترغیبات علی حسن الانتظام بما ہی صادق، یا ماضی کی تاریخ میں انعام یافتہ لوگوں نے یا اچھے انسانوں نے اچھا نظم و نسق قائم کیا تھا، عدل و انصاف کا، تو اس سے ترغیب پیدا کرنا۔ اب اگرچہ غیر مسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نوشیروہ عادل، اس نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تو ساری دنیا میں اس کو عادل کے نام سے مشہور ہے۔ تو جس نے بھی اچھے کام کیے، اچھا نظم و نسق قائم کیا، اچھا انتظام کیا، علی حسن الانتظام بما ہوا صادق، پھر اخبار بھی اس میں، قصص تو پورا واقعہ ہے، لیکن تاریخ میں وہ خبریں، وہ فیصلے، وہ معلومات جو محفوظ ہو گئے تو ان کی بنیاد پر بھی کیا ہے، انہیں نصیحت کرنا، یا آج تازہ خبریں، اخبار بھی اسی لیے پڑھنا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی تنقیلات اور ترغیبات دونوں چیزیں معلوم ہوں، جو ملک صحیح فیصلے کر رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور جو ملک غلط فیصلے کر رہا ہے وہ کس طریقے سے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ تو وعظ و نصیحت میں ان امور کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ترغیبات کے لیے واقعات اور قصص وہ ہونے چاہیے بما ہی صادق، جو صحیح ٹھیک ہو، تحقیقی طور پر وہ خبر صحیح ہو، وہ قصہ اور واقعہ صحیح ہو،
حقیقت پر مبنی ہو، تاریخ گھڑی بھی نہ ہو، لا بما ہوا کاذب، وہ جھوٹی تاریخ نہیں ہونی چاہیے، جھوٹے قصے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی بنیاد پر کوئی ترغیب ہوگی بھلا؟ جھوٹے قصے جیسے ہی تحقیق کریں گے لوگ اور پتہ چلے گا کہ یہ تو ایسی گھڑنتو بات ہے، تو اس سے نہ کوئی عبرت حاصل کرے گا نہ ترغیب ہوگی۔ لا بما ہوا کاذب۔ ہمیں نیچے شاہ صاحب کی عبارت نقل کی ہے، شاہ صاحب نے القول الجمیل میں عالم ربانی کے جو امور بیان کیے ہیں وہ یہ کہ ایک صحیح استاذ اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ممکن حد تک جھوٹے قصوں سے اجتناب کرے۔ اور جھوٹا قصہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں حکایات عجیبہ نادرہ بڑی چونکا دینے والی، جی، جن کا انسانی زندگی میں عام طور پر گزر نہیں ہوتا، کرامات معجزات اس طرح کے، جی، تو ان کو گھڑ کر پیش کرنا۔ وَأَن يَذْكُرَ الْحِكَایَاتِ الْعَجِیبَةَ النَّادِرَةَ، اور وَيُبَالِغُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، ان واقعات کے ذریعے سے اعمال کی فضیلتیں سمجھانا جو انسانی قدرت سے باہر بھی ہے اور عجیب و غریب ہے، اس کی بنیاد پر، اور ایسی باتیں کرنا لیس بحق، جو درست نہیں ہے۔ اور پھر واعظ قصہ گوئی کے اندر، جی، مقصد تعلیم دینا ہے نا، سنت بیان کرنا ہے، نہیں اس کے بجائے اگر اس کا مقصد چرب زبانی ہے، تشدق، اپنے آپ کو بڑا، جی، عالم بنا کر پیش کرنا ہے، فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھانے ہیں، جملے پہ جملے، جی، بڑی ترتیب کے ساتھ، بعض خطیبوں کو ہوتا ہے نا مرض، بلکہ شاہ صاحب نے اس سے بھی سخت جملے تفہیمات میں کہے ہیں، وہ بھی ہم نے یہاں نیچے نقل کر دی ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا ہے تفہیمات میں کہ وَأَقُولُ لِلْمُتَفَسِّقِينَ مِنَ الْوُعَاظِ وَالْعُبَّادِ، شاہ صاحب کی ایک تفہیم ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم نے شور و آگہی میں چھاپا تھا، جس میں فوجیوں سے خطاب ہے، حکمرانوں سے خطاب ہے، تاجروں سے خطاب ہے، جی، مولویوں اور عالموں سے خطاب ہے، ایھا السفہاء المسمون انفسکم بالعلماء، انہی خطاب میں سے ایک خطاب واعظوں اور فاسق و فاجر صوفیوں اور پیروں کے بارے میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اقول للمتفسقین، فسق و فجور پھیلانے والے، من الوعاظ والعباد والجالسین فی الخانقاہات، خانقاہوں میں بیٹھنے والے عبادت گزار جاہل قسم کے فاسق و فاجر واعظ لوگ جو ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں، اور پھر یہاں شاہ صاحب نے ان سے خطاب کیا ہے، یا ایھا المتنسکون، اے وہ جو تم عبادت تو کرنے کے دعوے دار ہو خانقاہوں میں بیٹھ کر، رکبتم کل صعب و ذلول، ہر نشیب و فراز پر تم سوار ہو جاتے ہو، اونٹنی مریل سی ہو اس پہ بھی بیٹھ جاتے ہو، اور دوسری ملے تو اس پہ بھی بیٹھ جاتے ہو، یہ ایک محاورے کے طور پر گفتگو ہے۔ وَأَخَذْتُمْ بِكُلِّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، ہر رطب و یابس پکڑ کر اپنے مریدوں کے حلق میں اڈیلتے ہو تم۔ وَدَعَوْتُمْ النَّاسَ إِلَى الْمَوْضُوعَاتِ وَالْأَبَاطِيلِ، اور لوگوں کو گھڑی ہوئی باتیں اور باطل باتوں کی دعوت دیتے ہو۔ وَعَسَّرْتُمْ عَلَى الْخَلْقِ، تم نے انسانیت کی زندگی تنگ کر دی، دین کو انتہائی تنگ کر کے تم نے ان کے سامنے بیان کیا۔ حالانکہ انما بعثتم میسرین لا معسرین، تمہیں تو بھیجا گیا تھا لوگوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اور تم ان کے لیے کیا ہے، مشکلیں کھڑی کرتے ہو۔ وَتَمَسَّكْتُمْ بِكَلَامِ الْمَغْلُوبِينَ مِنَ الْعُشَّاقِ، تم خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کے وہ سچے عاشق جو مغلوب المزاج تھے ان سے استدلال پکڑتے ہو کہ منصور نے علی الحق کہا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، ان کی مشکل مشکل باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو۔ حالانکہ اصول یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کلام العشاق یتویٰ ولا یرویٰ،
عاشقوں کے باتیں چھپائی جاتی ہیں، لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہے کہ یہ ان کی اپنی کیفیت تھی، وہ بیان نہیں کی جاتی کہ اس کی بنیاد پر تم اپنی دکان چلاؤ۔ جی، عاشق اللہ کا عاشق ہے تو اس کا وہ جانے، اللہ جانے ہے، تم اس کا فیصلہ کرنے یہاں بیٹھے ہو۔ تو عاشق تو اپنے عشق کے نخرے میں کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، انا الحق کا نعرہ لگا دیا۔ اب یہ بیان کرنے کی بات ہے کوئی کہ اس کو بنیاد بنا کر جی گفتگو کرو۔ اور پھر ایک اور بڑی بات کی طرف توجہ دلائی، بالکل آج بھی منوان یہی کچھ ہو رہا ہے خانقاہوں میں۔ وَاسْتَبْتُمْ الْوَسْوَاسَ، جو تمہارا وسوسہ ہوتا ہے نا، اس کو تم بڑا پسند کرتے ہو۔ خود تمہارا یا تمہارے مرید نے کوئی خواب دیکھ لیا یا کوئی خیال آ گیا، وہمی مریض ہے، اسی کو تم نے کیا ہے اچھا سمجھنا شروع کر دیا۔ اور وَسَمَّيْتُمُوهُ الْاحْتِياط، اس وسوسے کو تم نے احتیاط قرار دے دیا، نام تم نے اس کا رکھا کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ وسوسہ ہے تمہارا، نفسیاتی مرض ہے، وہم ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَانَ مَرْضِيُّ الْحَقِّ فِيكُمْ، اس زمانے میں تمہارے بارے میں اللہ کی صحیح مرضی، جو اپنے آپ کو خانقاہ سے منسوب کرتا ہے یا عبادت گزار بنتا ہے، ہاں جی، تمہارے بارے میں مرضی یہ ہے کہ تم علم احسان کے دونوں پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھو۔ علم الاحسان علم الشرائع والحدود کے علاوہ ایک الگ سے مستقل علم ہے تصوف کا، تم اسے سیکھ سے، ایک اس کا اعتقادی پہلو ہے اور ایک اس کا عملی پہلو ہے۔ شاہ صاحب نے جو پورا ابواب الاحسان حجت اللہ میں قائم کر کے علم الاحسان کے تمام اصول، ضابطے، قاعدے، اس کا پورا میکانزم سمجھا ہے، یہ علم سمجھنا یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ فَتُحَصِّلُوهُ، اس کو حاصل کرو، من غیر ان تخلطوا به احوال مغلوبین، جتنے مغلوب المزاج صوفی بزرگ پہلے گزرے ہیں ان کے احوال کو اس علم احسان کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کا کمال یہی ہے کہ آپ نے تصوف کو اور علم الاحسان کو دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ جی، علم الاحسان باقاعدہ ایک علم ہے اور وہ کسب سے یعنی سیکھنے سے آ جاتا ہے، اس کو سیکھنے کا حکم دیا گیا، محسنین کہا، مخبتین کہا۔ اور ایک ہے تصوف یا اس کی فلسفی یا عاشقوں کی باتیں، وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، وحدت الشہود کا مسئلہ ہے، ہاں جی، یہ اس کا تعلق علم الاحسان سے نہیں ہے اور یہ کسبی بھی نہیں ہے۔ جی، جس کو اللہ تعالیٰ وہابی طور پر عطا کرے، یعنی عاشق کو کوئی عشق کی کیفیت دے دی ہے تو اب وہ جانتا ہے، عاشق جانتا ہے یا اس کا معشوق جانتا ہے۔ تو مغلوب لوگوں کے احوال کو اس علم الاحسان کے اندر خلط ملط مت کرو۔ اسی طرح وہ اشارات المکاشفین، جنہوں نے کشف، مکاشفے والوں نے اپنا اپنا کشف بیان کیا ہے، تو ان کے اشارات کو بھی علم الاحسان میں دخل مت دو۔ وہ ہر ایک کا کشف اپنا ہو سکتا ہے، مجدد الفسانی کا اپنا کشف ہے، محی الدین ابن عربی کا اپنا کشف ہے، ان کے اشارات کی بنیاد پر تم علم احسان میں اس کو تصوف میں کیسے داخل کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا فدع الناس الیہ، خالص علم الاحسان کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اسی کو حاصل کرو۔ اما تعلمون ان الرحمت کل الرحمہ والہدی کل الہدی ما جاءکم بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ مکمل طور پر رحمت کا پروگرام اور مکمل طور پر ہدایت وہ ہے جو تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اکان یفعل فعلکم ھذا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے یہ اس طرح کے کام کیے تھے، یہ تعویذ گنڈے، یہ ڈرامے، یہ کہانیاں، یہ قصے، یہ کشف اور فلانے اور ڈمکانے، یا ام کان اصحابہ یفعلون ھذہ الافعال،
کیا رسول اللہ کے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افعال کیے تھے جو تم نے خانقاہوں میں بیٹھ کر شروع کر دیے؟ نشہ کرنا، چمٹے بجانا، سلفے بجانا، ہاں جی، طرح طرح کی لا یعنی کام کرنا، اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو واعظ کا طریقہ ہے، اس لیے شاہ صاحب نے کہا کفا لا بما ہوا کاذب، واعظ کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹے قصے کو بنیاد بنا کر بات نہ کرے۔ قصہ وہی ہوتا ہے جو ماضی میں گزر چکا ہے، تو ماضی کی تاریخ خواہش کی بنیاد پر نہیں لکھی جا سکتی۔ جو واقعہ وقوع پذیر ہو چکا وہ وقوع پذیر ہو چکا، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے یا غلط ہے، تو اس حقیقی قصے کی بنیاد پر اگلی بات کرو۔ شاہ صاحب نے کہا جھوٹے قصے نہیں، اور شاہ صاحب نے مثال دے کر کہا کفعلی بعض وعاظ زماننا، شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے زمانے کے بعض واعظوں کا جو طریقہ ہے اس کے پیچھے مت چلو، اذ ہی الی الاضلال اقرب منہا الی الہدایہ، اس لیے کہ یہ گمراہی کے زیادہ قریب ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وحیہ، یہ نصیحت، وحیہ تبیان لسرعۃ انقلاب الزمان وعدم ثباتہ علی وتیرۃ واحدۃ، زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے اور ہر دور کا جو اپنا دائرہ کار ہے وہ ہمیشہ ایک نہیں رہتا، زمانہ بدلتا ہے، پیداواری رشتے بدلتے ہیں، معاملات کی نوعیت بدل جاتی ہے، سیاست، معیشت، اصول انتظام بدل جاتے ہیں، نیا ملٹریزم، نیا لبرلزم، نیا ہاں جی ٹیکنالوجی سامنے آتی ہے، تو زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ تو نصیحت میں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ فَيَنْدَقُّ بِذَلِكَ جَبَرُوتُ النَّاسِ، اس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر جو جبر، ظلم اور آمریت کی صلاحیت ہوتی ہے وہ توڑی جاتی ہے، کہ زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، تو تم پرانی ابھی انہی کہانیوں پر لگے ہوئے ہو۔ پہلا اصول، پہلا میٹیریل واعظ و نصیحت کا کیا ہے؟ ماضی کی تاریخ کے سچے قصے اور صحیح خبریں، درست خبریں، اس کی بنیاد پر آپ عقل و شعور بڑھاتے ہیں۔ اب ماضی کے قصے اور ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کروا کر جی لوگوں کا نظریہ بنانا، تعلیم دینا، تربیت کرنا، نصیحت کرنا، یہ کیا ہے؟ پہلا بنیادی معاملہ۔ نمبر 2، دوسرا بنیادی رکن یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینی ریاست کے تناظر میں، ارتفاق ثالث اور ارتفاق ثانی کے تناظر میں۔ تو دوسرا رکن ہے بیان فوائد الانتظامی و مفاسد فقہ، کسی ریاست کا نظم و نسق اور انتظامی ڈھانچہ، اس کے فائدے کیا ہیں، اچھے نظام کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور غلط نظام کس طریقے سے انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کسی سوسائٹی میں جو بھی اچھا برا نظام موجود ہے وہ اگر بغیر کسی متبادل کے ٹوٹ جائے تو اس کے نتیجے میں کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نظام ٹوٹ جائے، بوسیدہ ہو جائے، خراب ہو جائے، تو اس کے مفاسد، ریاستوں کا نظام صحیح نہ ہو تو ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں، گھروں کا نظام صحیح نہ ہو تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو دوسرا میٹیریل، پہلے ماضی کی تاریخ تعلیم و تربیت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اخبار، خبریں اور ہاں جی قصص اور واقعات، اور دوسرا جو نظم و نسق، انتظامی طور پر جو حالت ہے آپ کی اپنے حال کی، ماضی حال میں جو نظم و نسق کی صورتحال ہے، نظام کی صورتحال ہے، سسٹم کی صورتحال ہے، اس کے اچھے اور برے ہونے کے فوائد اور نقصانات کو میٹیریل بنانا۔ دیکھو جی شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، یہ واعظ و نصیحت کی بنیاد، اساس ہے، رکن ہے، اور رکن الثانی شاہ صاحب نے اسے کہا۔ اور اس میں بھی ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے شاہ صاحب نے، وَلِيَكُنْ النَّظْرُ غَالِبًا إِلَى الْكَلَامِ الْجُزْئِي لَا الْكُلِّ، شعور سکھانا ہے
تو جو جزئی کلام ہے، جزیات جو ہیں، انتظامات کی جو جزیات ہیں، ان کے ذریعے سے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آپ نے کلی طور پر گفتگو کی کہ ملک کا سارا نظام خراب ہے جی، وہ اتنا واضح و نصیحت میں یا تعلیم و تربیت میں کردار ادا نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ کسی ایک چھوٹے سے واقعے کو، کسی چھوٹی سی خبر کو، کسی نظم و نسق سے متعلق کسی بھی، جس سے عام طور پر کسی انسان کا واسطہ، لوگوں کا واسطہ پڑا ہے، اسی کو بنیاد بنا کر آپ سسٹم کی خرابی اور سسٹم کی اچھائی سمجھائیں گے تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا۔ اور ایک مجموعی صرف گفتگو کریں گے تو وہ تو ایک ہوا میں فائر ہوگا۔ وہ تو اعلیٰ دماغ کے لوگ ہوں یا اگلے درجات میں پہنچ گئے ہوں تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن الناس، لوگوں کو تعلیم دینا ہے خیر کی، تو وہاں تو کسی نہ کسی ایک جزوی کیس کی اسٹڈی کرائی جاتی ہے کہ یہ کیس ہے، اس کو دیکھ لو۔ عدلیہ کا کوئی کیس ہے، انتظامیہ کا کوئی کیس ہے، سیاست کا ہے، معیشت کا ہے، تو اس کو ایک کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جائے گی۔ کیوں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِفَادَةِ، اس سے افادہ کرنا اور استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ میکرو لیول پر تو فلسفہ جھاڑا جا سکتا ہے، لیکن مائکرو لیول پر بات نیچے آ کر سمجھانا، اس سے کیا ہے، بات درست طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ دو رکن یہ ہو گئے، اور تیسرا ایک اور رکن ہے، اور اس کے بھی آگے 3 جزیات ہیں۔ التشبیہات المؤثرہ فی النفوس، اپنی گفتگو، اپنی بات سمجھانے کے لیے، علم دینے کے لیے ایسی تشبیہات کا استعمال کرنا چاہیے جو دلوں پر اثر انداز ہوں، کیونکہ مثالوں سے بات اچھی طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ خالی قاعدہ فلسفیانہ طور پر بیان کر دینے سے مسئلہ اتنا سمجھ میں نہیں آتا۔ واضح و نصیحت میں ضروری ہے کہ تشبیہات استعمال کی جائیں، اور وہ تشبیہات جو انسانی نفوس پر اثر انداز ہوتی ہیں عام طور پر۔ ایسے ہی والتخیلات التی تنقاد لها الاذہان، اور وہ تخیلات اور خیالات اعلیٰ درجے کے، اونچے درجے کا خیال اور شعور، جس کے سامنے لوگوں کے اذہان جھک جاتے ہیں۔ جتنا تخیل آپ کا اونچا ہوگا، جتنے اونچے تخیل کے پاس بیٹھ کر آپ دعوت دے رہے ہوں گے، اتنا ہی مدعو کے ذہن میں وہ بات اچھی طریقے سے جائے گی۔ کیونکہ تعلیم و تربیت میں خیالات کے ذہن کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، تو تخیل صحیح، اچھا، عمدہ آپ کے ذہن سے آپ کے شرکاء کے ذہن میں کیا ہے، منتقل ہونا چاہیے۔ جتنا تخیل اونچا ہوگا اتنی ہی بات تیزی سے، ہم خیال بنانا ہے نا، تو ہم خیال تبھی ہوگا جب تخیل کی بنیاد پر آپ بات کریں گے۔ اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ والتوسک بالمشہورات، اپنی بات سمجھانے کے لیے، اپنا خیال منتقل کرنے کے لیے، اپنا علم منتقل کرنے کے لیے جو مشہور چیزیں تاریخ میں ہے، ماضی میں ہے، واقعات کے تناظر میں ہے، یا لوگوں کو سب میں مشہور ہو چکی ہیں، ان سے استدلال کرنا، تمسک، اس کو بنیاد بنانا، کیونکہ وہ مسلمہ ہے نا۔ ایک چیز ہے حقیقت میں لیکن مشہور نہیں ہوئی، آپ کو یا چند مخصوص لوگوں کو پتہ ہے، آپ اس کی دلیل بیان کریں گے تو وہ دلیل، وہ کہے گا کہ پتہ نہیں یہ دلیل بھی صحیح ہے کہ نہیں، جی اسی میں الجھ جائیں گے آپ، بات کہیں گے کہیں۔ آپ نے نظریہ سمجھانا ہے تو نظریہ سمجھانے کے لیے جو تمسکات بالمشہورات ہیں ان کے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو 3 بنیادی رکن ہیں، میٹیریل یہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو ماضی کی تاریخ اور قصے، حال میں اصول انتظام کے اچھے اور برے ہونے کے مفاسد اور اس کے فوائد، اور تیسرا یہ کہ اچھی تشبیہات مؤثر پیرائے میں بات کرنا، تخیل کا بلند ہو کر ذہنوں میں منتقل کرنا، مشہورات کو بنیاد بنا کے، یہ خطابی طریقہ ہے، اسی کو خطابیات شاہ صاحب نے پیچھے کہا ہے۔
گویا کہ خطابیات کی وضاحت کر دی شاہ صاحب۔ پھر شاہ صاحب نے کہا اگلی ایک کہ دنیا بھر میں اب تک ہم جائزہ لیں تو جو معلم الناس الخیر ہے اس کی چند اقسام ہیں، ان کی قسمیں بیان کی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ معلم الناس الخیر لا یخلو، دو تین پہلوؤں سے اساتذہ کی قسمیں بنائی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک، اما یکون آخذ للعلم من الغیب و منتسبا من الغیب لتعلیمہ، یا تو انبیاء علیہم السلام ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے عالم غیب سے، وہی آئی ہے ان کے پاس، اور اللہ کی طرف سے غیب سے ہی وہ انسانوں کی تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کے لیے مقرر ہو کر آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نبوت کا دروازہ ہے، اور یہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد۔ اور یا معلم الناس الخیر وہ ہوگا کہ او یکون آخذا من ھذا المعلم، وہ معلم جس نے غیب سے یہ علم حاصل کیا تھا اس نے ان سے حاصل کیا ہے، اخذ امعان و تفتیش و اطلاع علی الوجوہ التي قصدها المعلم الاول، ایسے طریقے سے لیا کہ بڑی گہری نظر سے نبی سے سیکھا، بڑی تحقیق و تفشیش سے سیکھا، اور ان تمام پہلوؤں پر اس نے اطلاع حاصل کی جو معلم اول یعنی نبی کا مقصد تھا، جیسے صحابہ کرام، اور صحابہ میں بھی فقہائے صحابہ، وبنا علیہ الامر، اور اس نے سیکھ کر معاملہ ایسے ہو گیا جیسے مجتہد فی المذہب مجتہد مطلق کے درجے میں ہوتا ہے، جیسے جو نسبت اسے حاصل ہوتی ہے مجتہد مطلق سے، گویا کہ نبی معلم اول ہے اور اس کی بات پر اتنا عبور حاصل ہو گیا کہ اس کی اصول کی روشنی میں ہر پیش آمدہ مسئلے کا حل اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، ایک مجتہد فی المذہب کی اور ایک مجتہد مطلق کی۔ اس کی عمومی مثالوں میں مجتہد مطلق سمجھا جاتا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد کو، چار یہ مجتہدین مطلق شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے اس سلیقے اور طریقے کے مطابق مثلاً امام غزالی امام شافعی کے طریقے کے مجتہد فی المذہب ہیں، امام ابو یوسف امام محمد طحاوی وغیرہ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے فقہ کے کیا ہے مجتہد فی المذہب ہیں۔ اسی طریقے سے ابو القاسم ابن القاسم اور وہ امام مالک کے مذہب کے کیا ہیں لوگ ہیں، قاضی ایاز وغیرہ، تو یہ مجتہد فی المذہب ہے ان کے مسلک کے۔ تو ایسے ہی کہ یہ جو اس سلیقے، مولانا سندھی نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے موقف فی الفقہ الاسلامی میں، کہ جو مجتہد مطلق نے مسائل کے فہم اور سمجھانے اور اس کے نظم و نسق قائم کرنے کا جو سلیقہ اختیار کیا ہے، تو اس سلیقے کی پیروی، اس پیٹرن کی پیروی کرنا۔ تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً نبی نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، تو اس کی اساس پر بعد والے جو ہیں اس پر پورا کا پورا نظام استوار کریں، جیسے عمر فاروق نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا۔ تیسرا معلم وہ ہو سکتا ہے کہ او یکون راویا منہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامہ من غیر درایۃ لحکم ورؤوس معانیہ، یعنی نبی کی یا تو فقہی بنیادوں پر سمجھنے والا معلم، اور یا یہ کہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کیا ہے، آگے منتقل کیا ہے بغیر کسی درایت کے کہ حکمتیں کیا ہیں، اس کے بنیادی معنی کیا ہیں، اس کو سمجھے بغیر۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب شریعت اسلامیہ کی بنیاد پر نظام قائم کرنا ہے تو ذالک لأن الشریعۃ الحق، شریعت حقہ وإن كانت متواترۃ عن الانبیاء، حق شریعت جو ہے وہ تو تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے تمام انبیاء سے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا ولکنہم یختلفون فی شرحہا، اس شریعت کی تشریح اپنے اپنے دور کے اعتبار سے
مختلف رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اور، عیسیٰ علیہ السلام کی اور، داؤد و سلیمان کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور۔ وَتَقْنِينِهَا، اس کی قانون سازی اور اس کے قائم کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ زمانے کے تغیرات تبدلات کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ اب جس آدمی نے سنت کو اصل شریعت کے ساتھ ملا کر اس کا ادراک کر لیا اور اس تک رسائی حاصل کر لی تو اس نے اعلیٰ درجے پہ یعنی مرتبہ قصویٰ اس نے حاصل کر لیا فہم کا نبوت کے بعد۔ اور علم ادرک السنہ فقط من غیر استناد لہا الی اصل الشریعۃ، اور جس نے صرف اس طریقۂ کار کو جو کسی نبی نے جاری کیا تھا، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل شریعت سے اس کا ربط اور تعلق کیا ہے جو نوح علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، تو پھر بھی اس نے ایک مرتبہ حاصل کیا، لیکن بمرتبۃ ما، ایک مرتبہ ایک درجہ حاصل کر لیا اس نے۔ یہاں تک شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ہے معلمین۔ تو تعلیم کے اعتبار سے تعلیم کے مقاصد، شرائط، طریقہ تعلیم، اس کے بنیادی مواد اور ارکان اور اس کی اقسام، 5 چیزیں شاہ صاحب نے اس فصل میں بیان کرنے کے بعد فرمایا لیس بعد ھذا مرتبۃ العلماء، اس کے بعد علماء یا معلم کا مرتبہ نہیں ہے، اس کے بعد مرتبۃ المتعلمین ہے، باقی سارے طالب علم۔ معلم تو اصل میں کیا ہے؟ یہی ہیں جن کا ذکر کیا ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں لکل طائفۃ من طلاب العلم والعلماء علماء اصول مبسوطۃ، طالب علموں اور ان کے استاذوں ہر ایک کے لیے بڑے تفصیلی اصول اور ضابطے ہیں۔ استاذ کے لیے کیا ہے، مدرس کے لیے کیا ہے، طالب علم کے لیے کیا ہے، لمبے چوڑے بڑے بڑے اصول ہیں۔ وفروع متفرعۃ، اور ان اصولوں کی بنیاد پر اس کی ذیلی شقیں ہیں، تدریس کے، تصنیف کے، طالب علموں کے، تحقیق کے، مطالعے کے، تعلیم کے، تکرار کے، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم ساری باتیں یہاں اس کتاب میں لکھ دیں تو ہم نے اس کتاب کے لکھنے کے لیے جو اختصار کی شرط لگائی ہے، ہم اس اپنی کتاب کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ اس لیے یہاں ہم وہ ساری باتیں، ہم نے جو بنیادی باتیں تھیں وہ لکھ دی ہیں، باقی باتیں یہاں اس کتاب میں نہیں ہم لکھ رہے کیونکہ یہ اختصار کی بنیادی شرط کی خلاف ورزی ہے۔ البتہ شاہ صاحب نے اس پر ایک بہت ہی مختصر سے رسالے میں ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا۔ رسالہ فن دانش مندی کے نام سے تعلیم اور تعلیم کا طریقہ، تدریس، تصنیف، مطالعہ، تکرار، طالب علموں کے کیا اصول ہیں، اور وہ فارسی زبان میں شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ اور پھر اس کو بنیاد بنا کر عربی میں حضرت مولانا امام رفیع الدین، شاہ رفیع الدین جو شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے تکمیل الاذہان کے نام سے کتاب لکھی ہے، تو اس کا ایک باب اسی پر جی تعلیم کے حوالے سے ہے ان کا ایک باب، تو اس میں بھی انہوں نے وہ عربی میں پھر اس کے اندر اور اس میں مزید اضافے کیے ہیں ان اصول پر جو ایک معلم کے لیے اور ایک طالب علم کے لیے ہونے چاہیے۔ یہاں جو چونکہ ارتفاق ثالث کے تناظر میں جو معلم یا تعلیم و تربیت کے بنیادی امور ہیں وہ شاہ صاحب نے بیان کر دیے، تفصیلات یہاں نہیں ہیں۔ اللہم صلی اجمعین۔